پھر آگے ایک دھمکی لگاتا ہے، اور اگر تو نے میری نہ مانی، تو نے کہا ساری ملاؤں کی باتیں ہیں، اور تو اپنی مرضی پہ چلا، تو پھر میری بات یاد رکھ، یہ چیلنج ہے تیرے رب کا، اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید، میں تمہیں تیری زندگی میں تھکا دوں گا۔ کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے، نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اور تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ آ جاؤ۔ بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے، بھائیو اللہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کی طاقت کے نیچے ہو، اللہ کے سائے کے نیچے ہو، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون، مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، اللہ اکبر، اور سورج کو نکلنے نہ دوں، تو کوئی ہے جو رات ختم کر سکے؟ کوئی ہے جو سورج کو لا سکے؟ تو تمہاری زمین کا ٹیمپریچر اتنا مائنس میں جائے گا کہ تم سارے ہی برف بن جاؤ گے۔ پھر اللہ کہتا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، آسمان کے وسط میں سینٹر میں سورج کو کھڑا کر دوں، اسے ڈوبنے نہ دوں، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو اس کو لے جائے اور جا کے وہاں غروب کر دے؟ اس طرح اللہ ذہن سازی کرتا ہے۔ اگر سورج ڈوبے نہیں تو چند دن میں ساری زمین کو آگ لگ جائے گی، چند دن وہ نکلے نہیں تو زمین فریز ہو کے پوری کی پوری فریزر بن جائے گی، ہم بھی اس میں برف بنے پڑے ہوں، اور اگر وہ ڈوبے نہیں تو پوری دنیا کو آگ لگ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن کی آیات اور واقعات سے بھائیو ایک ذہن بناتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور تم کہتے ہو ساڈا بھی پورا